بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ مسلمان کو اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ وہ وہی عمل کرے، وہی اپنی زندگی میں نقل و حرکت کرے جو شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ جو کچھ وہ کرے گا یا تو وہ خلاف شریعت ہوگا، اور اگر وہ دین کے نام پر کرے گا اور وہ شریعت اور سنت کا حصہ نہیں ہوگا تو دین کا مذاق اور دین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ آج یہی کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ بہت ساری وہ چیزیں جن کا شریعت سے اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو دین کا حصہ سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اور یہی بدعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں فرمایا تھا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم محرم الحرام کی صورتحال دیکھ لیں اور اپنی زندگی پر اور اپنی نقل و حرکت پر ذرا غور کریں اور توجہ ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ ہم دین کے نام پر کیا کچھ خرافات اور بدعات انجام دے رہے ہیں۔ محرم الحرام کے اس مہینے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا وہ دین کا حصہ ہے یا نہیں، یہ ہمیں ایک مرتبہ ضرور جائزہ لے لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ خلاصہ ہے۔ اب ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، ہمیں کرنے سے پہلے یہ بات اپنے آپ سے پوچھ لینی چاہیے کہ کیا یہ بات قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں، جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جہاں بہت ساری بدعات اور خرافات انجام دی جاتی ہے، وہیں ایک بات یہ بھی گردش کرنے لگتی ہے، اور لوگ اس کو اتنا زیادہ مشتاق ہو کر شوق سے سنتے ہیں کہ گویا یہی ان کی سب سے بڑی ضرورت ہو اور یہی دین کا سب سے بڑا حکم ہو، حالانکہ نہ وہ دین کا حصہ ہے، نہ شریعت کا حکم ہے، اور نہ وہ تقاضا ہے، خود اپنی من گھڑت نام نہاد عبادت ہے جو بنا دی گئی ہے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر یہ بات اور اس طرح کی ویڈیو کلپس گردش کرنے لگتی ہیں کہ عاشورہ کے دن نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، عاشورہ کی نماز یہ ہے، اس وقت پڑھنی ہے اور اس رکعت میں یہ والی صورت پڑھنی ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نمازیں دی ہیں، وہ نمازیں دن کی 5 وقت نمازیں ہیں۔ تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، صلاۃ الحاجت ہے، اسی طرح کسوف اور خسوف کی نماز ہے، یعنی سورج اور چاند گرہن کی نماز ہے۔ اس طرح 1-2 نمازیں اور ہیں، لیکن ان تمام تر نمازوں میں کہیں بھی عاشورہ کی نماز نہیں ہے۔ شریعت اور سنت میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، آپ احادیث کا پورا ذخیرہ کنگال کر دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ عاشورہ کی نماز کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کس وقت پڑھنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے۔ لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے شکل و صورت سے دکھنے والے مولوی عوام کو یہ غلط پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اس دن کی یہ نماز ہے۔ افسوس ہے اور بہت ہی بڑا المیہ ہے، اور جو لوگ اس طرح عوام کو اور بھولے بھالے مسلمان بھائیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر لے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کوئی نماز شریعت اور سنت میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس دن ہم نماز پڑھ ہی لیں تو اس میں کون سی بڑی غلطی ہو جائے گی، کیا حرج ہو جائے گا، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا ثواب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نماز پڑھنا ضرور باعث ثواب ہے، اور اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی باعث ثواب ہے، لیکن ہم وہی نماز تو پڑھیں جو نماز قرآن اور سنت کے مطابق ہو، جس کا قرآن اور سنت میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی من گھڑت نماز شروع کر دیں اور اس کی مخصوص من گھڑت فضیلت بھی ذہن و دماغ میں رکھیں تو اس کا تو شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ 3 رکعتوں کا تک مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا تو 2 ہوتی یا 4 ہوتی، یہ 3 کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں تو 3 کے بجائے 4 پڑھوں گا۔ 4 پڑھنے سے سجدے بھی زیادہ ہوں گے، قرات بھی زیادہ ہوگی، قرآن زیادہ پڑھا جائے گا، زیادہ ثواب ملے گا، نماز میں زیادہ وقت لگے گا۔ لیکن کیا کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو کہے گا کہ اس نے نماز پڑھی ہے؟ بیوقوف تو کہا جا سکتا ہے، اور شریعت میں اپنی طرف سے مداخلت کرنے والا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس آدمی نے مغرب کی نماز پڑھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو 5 وقت نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، وہ بیمار ہو، صحت مند ہو،
اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، لیکن اس طرح کی بیتوکی نمازوں کا وہ اس درجہ اہتمام کرتے ہیں، لگتا ہے کہ یہی نماز گویا ان پر فرض ہے اور تو کوئی نماز فرض ہے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس طرح دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیو کلپس کو باقاعدہ دیکھتے ہیں اور اسی نیت سے شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ بھی چل جائے، حالانکہ یہ عاشورہ کی نماز تو کوئی ہے بھی نہیں۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے جس طرح ہم دنیاوی تمام تر باتوں میں چھان بین کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی مضر ہے، نقصان دہ ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو دین بھی کوئی لاوارث نہیں ہے۔ دین کے بارے میں بھی ہمیں محتاط رویہ اختیار رکھنا چاہیے کہ ہمیں دین کے نام پر جو سکھایا جا رہا ہے وہ دین بھی ہے نہیں۔ ہمیں خود بھی اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں قرآن مجید اور احادیث کی جو اوتھینٹک اور مستند کتابیں ہیں، اسی طرح دین کی جو معتبر اور مستند کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کتابوں میں کہیں بھی اس طرح عاشورہ کی نماز کا ذکر نہیں ہے، لہذا ہمیں اس طرح کی واہیات اور خرافات باتوں سے بچنا چاہیے، اور جو کچھ محرم الحرام میں ہو رہا ہے حضرت حسین کے نام پر، اپنے دامن کو ان تمام تر بدعات و خرافات سے داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح اور سچا علم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔